کہ امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ شاہ کے سپاہی کہتے ہیں جب ہم امام خمینی کو گرفتار کرنے آئے، کہا کہ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں، تھے تو ہمارے قیدی لیکن ڈر ہم رہے تھے جیسے ہم اس کے قیدی ہیں۔ اگر تو خود کو اس کی قید میں لائے، وہ کائنات کو تمہاری قید میں لاتا ہے۔ اگر تو خود کو اس کا نوکر بنائے، وہ کائنات کو تمہارا نوکر بناتا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کو حکومت نہیں ملی، مولا فرماتے ہیں اس حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل حکومت یہ ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مانے، اصل حکومت یہ ہے کہ کنکر کو اشارہ کرو اور ان پر تمہارے ہاتھ پہ بول اٹھے، اصل حکومت یہ ہے کہ انگلی سے چاند کو اشارہ کرو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، اصل حکومت یہ ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارو مردہ زندہ ہو جائے، اصل حکومت یہ ہے کسی مریض کے لیے شفا کی دعا کرو اور مریض ٹھیک ہو جائے، یعنی زبان مستجاب الدعویٰ بن جائے۔ اگر تو کسی کے پانی پڑھ کے دے کیونکہ تیری زبان سچی اور صادق ہے، یہ پانی تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، یہ زمین تمہاری دعا کو رد نہیں کرتی، یہ ملائک تمہارے غلام بن جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس کا غلام بن گیا۔ امام فرماتے ہیں پوری کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے، اور ایک اسم خدا کا ایسا ہے کہ جس کے ہم سب مظہر ہیں، وہ اسم اللہ ہے۔ فرمایا اگر تو اللہ کو راضی کر تو پوری کائنات تجھ سے راضی ہو جاتی ہے۔ اب جو تو کائنات کو کہتا ہے کائنات تمہارے کہنے پر چلتی کہ مولا یہ کب پیدا ہوگا؟ کہ جب تو اپنے رب پر اعتماد کرے گا، یقین کرے گا، جب یقین سے اپنے قدموں کو اٹھائے گا، وہ چاہے آگ کا راستہ ہو، وہ چاہے پتھروں کا راستہ ہو، وہ چاہے کانٹوں کا راستہ ہو، اب تو مصیبتوں میں گھبرائے گا نہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے امام کا یہ دعائیہ جملہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا خدا کیا سجاد کی مجال ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے؟ اے خدا کیا سجاد کی مجال ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امام جس نے سب سے زیادہ مانگا۔ سب سے زیادہ دعائیں کس کی ہیں؟ امام سجاد کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں خدا کیا میری مجال ہے میں تجھ سے مانگوں؟ کسی نے کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا اگر میں بیمار ہوں تو اس کی مرضی ہے تو میں بیمار ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتا ہل نہیں سکتا، درخت سے کوئی پتا گر نہیں سکتا، بارش کا قطرہ نیچے آ نہیں سکتا، دریاؤں کا پانی آسمانوں میں جا نہیں سکتا اگر اس کی مرضی نہ ہو۔ فرمایا اگر اس کی مرضی ہے میں بیمار رہوں، میری مجال کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے مانگوں کہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اگر اس کی مرضی ہے میں بے اولاد رہوں، میری مجال میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے مانگوں کہ خدا مجھے اولاد عطا کر۔ اگر اس کی مرضی ہے میں فقیر رہوں تو میری مجال میں اس سے کہوں کہ مجھے امیر بنا دے۔ تو پھر کہا کہ مولا آپ نے اتنا مانگا کیوں ہے؟ صحیفہ سجادیہ کھولیے، الہی ربی مولائی اتنا مانگ رہے ہیں کہ میں کبھی نہ مانگتا اگر وہ نہ کہتا۔ اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم، جب اس نے کہا مانگو تو میں نے مانگا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی ہونا۔ یہی مقام معرفت ہے، یہی مقام رضا اور تسلیم ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں لیکن اونٹ پہ میرے مولا بیٹھے ہیں، اور وہیں پہ کہتے ہیں کہ رضن برضا و تسلیما لامر، سجاد تیری رضا پہ راضی ہونا۔ اگر تجھے میرا کٹنا پسند ہے تو مجھے پسند ہے، اگر ہمارا اسیر ہونا تجھے پسند ہے اور اس پہ تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، اگر تیرے دین کو حسین کے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی مقام ہے ایاک نعبد کہ تیری ہی عبادت، و ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ کل وعدہ کیا تھا جناب ابراہیم کا واقعہ بتانے کے لیے۔ ابراہیم کی عمر ہے 16، 17 یا 18 سال۔ جب تمام تر کافر اپنے شہر سے باہر گئے تو قرآن کے قصے میں نے کہا تھا یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے آپ کو ایک لائن لینتھ دیتے ہیں کہ انسان اگر تو ابراہیم بنے گا تو یہ مصیبتیں آئیں گی، اور یہ دیکھو کہ ہم نے اپنے انبیاء کو مصیبتوں سے کیسے بچایا۔ جب تو فیس کرے ان مصائب کو جو مصائب ہمارے انبیاء نے فیس کیے، تمہیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبیوں نے کیا تو ہم تمہیں نجات دیں گے۔ آدم جب گندم کے دانے کی طرف گیا تو ہم نے جنت سے نکالا،
اور ہم نے آدم کو کیسے بخشا؟ جب آدم نے توبہ کی اور اپنی توبہ میں مجھے پنجتن کا واسطہ دیا۔ تو یعنی جب دنیا میں خطا کرو تو آدم کی طرح توبہ کرو۔ دیکھو جناب یوسف کو میں نے زلیخا کے شر سے کیسے بچایا۔ جب جناب یوسف اس عالم میں پھنس گیا تھا تو اس وقت آواز بلند کی، میں کبھی بچ نہیں سکتا تھا اگر مجھے میرے رب کی مدد نہ ملتی۔ تو تجھے اگر شہوت سے کوئی بچا سکتا ہے تو تمہارا رب ہے، یعنی وہاں پر بھی بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح یوسف نے عالم شہوت میں اپنے دامن کو بچایا، تجھے بھی ایسے بچانا ہے۔